بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دارالعلوم دیوبند میں شروع سے 3 ٹرینڈز ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ دارالعلوم کو بچانے کی بھی یہی سبیل ہو سکتی تھی، چلانے کی بھی یہی سبیل ہو سکتی تھی، اور اس میں منفی پہلو بھی آنے ہی تھے آخر۔ تو حضرت نانوتوی نے جب دارالعلوم بنایا تو انہوں نے ان حضرات کو سامنے رکھا اور ان حضرات کو دارالعلوم کی ذمہ داریاں تفویض کی، اور ان حضرات کو دارالعلوم کی پہچان بنایا جن کی تاریخ ایک مدرس کی تاریخ تھی، سیاست کی تاریخ جن کے لیے تھی، جو 1857 میں بالکل ایک سائڈ رہے تھے، بلکہ گورنمنٹ کے ملازم تھے یا مدرس تھے جن کو کا سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ وہ حضرت نانوتوی کے دور میں یہ حضرات دارالعلوم کو بچانے کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ اچھا، تو دارالعلوم میں ٹرینڈ 3 تھے۔ ایک تو خالص مدرس، دوسرے خالص صوفی، اور تیسرے تدریس، تصوف اور سیاست کا ایک سنتھیسس جن کی شخصیات میں تھا۔ جیسے حضرت نانوتوی تھے کہ وہ صوفی بھی تھے، وہ سیاست دان بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے۔ اگرچہ انہوں نے دارالعلوم میں باضابطہ تدریس نہیں کی، لیکن انہوں نے منتخب طلباء کی کلاسز پڑھائی ہیں۔ حضرت گنگوہی تدریس بھی ان کے ہاں تھی، تصوف بھی ان کے ہاں تھا، اور انہوں نے سیاست بھی کی۔ اب 1857 کے بعد مسلمانوں کے لیے جنگ آزادی لڑنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور حالات اس طرح جو ہے مشکل ہو رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جہاد کا نام لینا جرم بنتا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں جنگ انبیلا ہوئی، اس کے بعد تو بالکل ہی امکان ختم ہو گیا جہاد کا اور آزادی کا۔ تو جو مسلمانوں کے بے خواہ تھے انہوں نے مجاہدین آزادی کو بچانے کے لیے یہ فتوے بھی دیے کہ اس وقت جہاد نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ لڑنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے مولانا کرامت علی جونپوری ہیں، وہ حضرت سید صاحب کے خلیفہ ہیں، لیکن انہوں نے 1872 میں 73 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ جہاد نہیں ہے۔ تو اس فتوے کا مطلب انگریزوں کی تقویت نہیں تھی، انگریزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا، انہوں نے مجاہدین آزادی کو بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ فتویٰ کس کی تقویت یا کس کے مفاد میں دیا جا رہا ہے۔ تو بعض اوقات سیاسی مسائل ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کچھ فتاویٰ دینے ہوتے ہیں فقیہ کو۔ جیسے فقہی مسئلہ ہے کہ ایک زمین پہ زعفران کاشت ہو سکتا ہے، تو اس پر کم قیمت کی اگر جنس کوئی بندہ کاشت کرتا ہے تو زعفران کو اسے اشر دینا چاہیے، لیکن یہ فتویٰ فقہا کہتے ہیں کہ یہ شرعی مسئلہ چھپاؤ، کیونکہ اگر اس کو بیان کرو گے تو حکمرانوں کے ظلم کا راستہ کھلے گا۔ اب شرعی مسئلہ ہے لیکن اس کو چھپانا ہے، کیوں کہ اس میں مفاد عامہ نہیں ہے، اس میں ظلم کو تقویت ملتی ہے، اس میں مظلوم پس جاتا ہے۔ تو مظلوم کو پسنے سے بچانے کے لیے بعض اوقات فتاویٰ دینے ہوتے ہیں صوفیاء فقہا کو۔ اور یہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں یا آخری 3 دہائیوں میں جو فتاویٰ آئے ہیں وہ مجاہدین آزادی کو بچانے کے لیے تھے، نہ کہ انگریزی حکومت کی تقویت کے لیے۔ لیکن 20ویں صدی میں جب فتاویٰ آئے ہندوستان دارالاسلام کے، تو یہ مجاہدین آزادی کو بچانے کے لیے نہیں آئے، یہ انگریزی حکومت کو تقویت دینے کے لیے آئے، کیونکہ اس وقت وہ صورتحال نہیں رہی تھی کہ آزادی کی بات نہ کی جا سکے یا آزادی کے لیے تحریک۔ اور جب آزادی کا ایک رستہ ہی پولیٹیکل شروع ہو گیا اور نان وائلنس کا جو طریقہ کار شروع ہو گیا اور عدم تشدد اور ترک موالات کا جب سلسلہ شروع ہوا آزادی کے لیے، تو اس وقت تو اس طرح کے فتاویٰ جو ہے وہ آزادی کی تحریکات کو چھرا کھونپنے والی بات ہے۔ تو یہ فتاوے اور مقصد کے لیے تھے، اور یہ مجاہدین آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھے۔ اچھا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جو فتاوا 1873 میں 72 میں 63 کے بعد 1863 کے بعد جو جاری ہوئے تھے ان فتاوا کے پیچھے کیا مقاصد تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتاوا دینے والے لوگ کون تھے اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی تھی اور انہوں نے ان فتاوا کے بعد حاصل کیا کیا تھا. یہ 2-3 باتیں ضرور ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو مجاہدین سے تعلق رکھتے تھے, ان کے بے خواہ تھے اور انہوں نے کوئی دولت نہیں حاصل کی تھی. جیسے 1857 میں جن لوگوں نے جہاد کی مخالفت میں فتویٰ دیا تھا انہیں زمینیں الاٹ ہوئی تھی. مولانا رحمت اللہ الہ آبادی ایک بزرگ تھے, انہیں 4 گاؤں الاٹ ہوئے تھے. انہوں نے 1857 میں جہاد کے خلاف بیان کیا تھا. اچھا, ایک بزرگ ہیں ایسے بھی کہ جنہوں نے جہاد کے خلاف بیان کیا, لیکن انہیں جو ہے جب زمین دینے لگے تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو مسئلہ ایسے سمجھا تھا, ایسے ہی بیان کر دی, تو یہ ہم نے زمین وغیرہ نہیں لینی, لے جائیں. ایسے تھے لوگ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ یقین سے کہی جا سکتی ہے بات کہ ان کے پیچھے کوئی پیٹی مسائل مفادات نہیں تھے. اچھا, پھر انہوں نے جب مجاہدین کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ فتویٰ اگر دیا ہے تو اس وقت وہ پکڑ دھکڑ بند ہوئی ہے, اس کے نتائج بھی دیکھنے ہوں گے کہ ان فتاوا کے نتیجے میں مجاہدین کی پکڑ دھکڑ زیادہ ہوئی ہے یا بند ہوئی ہے. اگر بند ہوئی ہے تو پھر ہمیں بات واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان فتاوا کے پیچھے کیا موٹو تھے, کیا مقاصد تھے اور ان کے کیا نتائج نکلے تھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال تحریک شروع کی, اور وہ ریشمی رومال کا جو منصوبہ تھا اس کی اہمیت کے لیے ایک پوری وہ بھی گفتگو چاہیے کہ اس تحریک کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا, کیا فوائد ہو سکتے تھے. تو اس کے لیے میں ایک مثال دے کر بات آگے چلاتا ہوں کہ ولیم ہنٹر نے لکھا ہے کہ 1871 میں وہ کتاب لکھ رہا ہے اور انڈین مسلمز, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 1870 تک ہم نے 20 لڑائیاں لڑی ہیں مجاہدین کے خلاف اور 60,000 ہمارے فوجی لڑے ہیں ان کے ساتھ. تو اگر ریشمی رومال تحریک کے جو منصوبہ تھا اس منصوبے کے تحت جنگ شروع ہو جاتی تو پہلی جنگ عظیم کے اینڈ پر اگر 60, 70, 80 ہزار انگریزی سپاہیوں کو انوالو کر لیا جاتا تو انگریزوں کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے. یا پہلی جنگ عظیم میں ادھر پہلی جنگ عظیم شروع تھی, ادھر 60, 70 ہزار انگریزی سپاہیوں کو اگر انوالو کر لیا جاتا کے پی کے اور افغانستان کی سرحد پر اور اس پوری جو ہے نا کوہ سلیمان کے دائیں بائیں, تو اگر 60, 70 ہزار انگریزی سپاہ کو انوالو کر لیا جاتا تو پہلی جنگ عظیم جیتنا ان کے لیے محال ہو جاتا, ان کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے انڈیا میں. یہ منصوبہ جو ہے وہ کوئی کمزور منصوبہ نہیں تھا, لیکن وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی کئی وجوہ ہیں, اس کی بھی بہت ساری میں وجوہ بیان کر سکتا ہوں. اس کی ایک وجہ تو ہے کہ وہ منصوبہ جو ہے وہ اوپن کھل گیا اور وہ لیکیج ہو گئی. تو یہ واحد وجہ نہیں, اس کی اور بہت ساری وجہ اور بہت ساری اور وجہ ہیں, تو وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اس میں جو ہے نا وہ امیر حبیب اللہ کی ایک پلاننگ بھی تھی اس کے پیچھے, کہ امیر حبیب اللہ نے علماء کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ بیعت کریں, کیا میری اجازت کے بغیر جہاد نہیں شروع کریں گے. اچھا, اور اس پر انگریزی حکومت نے 4 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا امیر حبیب اللہ سے کہ اگر تم یہاں کے لوگوں کو جہاد سے منع کر لو تو ہم تمہیں 4 کروڑ روپے دیں گے. اچھا, اور امیر حبیب اللہ نے کہا کہ میں نے جہاد شروع کرنا ہے تو پھر میرے کہنے سے پہلے آپ نہیں جہاد شروع کریں گے. تو علماء نے اس حلف پہ دستخط کر دی. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اچھا, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بنیاد ریشمی رومال تحریک کے پیچھے ترکی خلافت سے کی امداد بھی شامل تھی. اب ترکی خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو ترکی خلافت ہماری کیا مدد کرتی, یہ بھی ایک وجہ تھی. بہت سے وجود تھی. اچھا,
اس کے بعد پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو ترکی خلافت کی حمایت نے مسلمانوں نے موومنٹ چلائی. اب اس موومنٹ کے رد عمل میں جو فتاوا آئے ہیں تو ان فتاوا کی مانویت کو پریشان کو ایسی نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں کہ وہ کس لیے آ رہے تھے کیوں آ رہے تھے. اب اس وقت فتوا آ رہا تھا کہ یہ نا غیر سید خلیفہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے پیچھے کیا موٹو تھے بڑے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترکوں کے خلاف فتوا آ رہے تھے. اچھا اسی طرح اور جو ہے نا ہندوستان دارالاسلام کا جو فتوا آ رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ موومنٹ نہیں چلا سکتے, ترک موالات نہیں کر سکتے تم انگریز حاکموں کے خلاف. اب یہ اتنی بات کافی نہیں کہ وہ ہمارے مذہب میں مداخلت نہیں کر رہے تھے, وہ ہمارے لیے انگریز حکومت نے جو ایک ہمیں کسا ہے جو غلامی کی زنجیروں میں, اور جو ایک کالونیل سسٹم یہاں رائج کیا ہے, اور جتنا مضبوط کالونیل سسٹم ہے ہم آج تک اس میں سے نہیں نکل سکتے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا, اس کو اتنا سادہ اوور سمپلیفائی کر کے کہہ دینا کہ جناب یہاں نماز کی اجازت ہے یا اذان کی اجازت ہے لہٰذا یہ دارالاسلام ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. اچھا تو یہ جو ہے نا یہ پورا تناظر ہم جب سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس فتوا کے پیچھے موٹو کیا تھے اور اس فتوا کے پیچھے موٹو کیا تھا. تو فتح اب جو ہے نا صورت حال کلیئر کرے گی, تناظر کلیئر کرتا ہے. جس طرح عبادت کا مفہوم جو سیاق و سباق میں ہوتا ہے اسی طرح کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ تاریخی سیاق و سباق اس کے مفہوم بتا دیتا ہے کہ اس وقت یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب ہے, اور یہ دوسرا یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب ہے. یہ تاریخی سیاق و سباق جو ہے وہ فتاوا کا بھی اور بیانات کا بھی اور پالیسیز کا بھی مفہوم جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے. تو بہرحال میں پھر پیچھے جاتا ہوں کہ دارالعلوم میں 3 ٹرینڈز تھے. ایک حضرت نانوتوی جس ٹرینڈ کے نمائندے ہیں, اور اس ٹرینڈ کے اگلے نمائندہ حضرت شیخ الہند ہے, اور حضرت شیخ الہند نے جو آزادی کی تحریک میں خدمات سر انجام دی وہ آپ کے سامنے. ایک دوسرا ٹرینڈ ہے وہ ہے کہ دارالعلوم کی مسند تدریس کو بچایا جائے, دارالعلوم کو پہلے رکھا جائے. اس کے لیے چاہے حکومت سے جس طرح کا بھی سمجھوتا کرنا پڑے کیا جائے. تو یہ ٹرینڈ بھی آپ کو ملتا ہے کہ یہ دارالعلوم کو اہمیت دیتے تھے اور اس کے لیے حکمرانوں اور حکمران اشرافیہ سے تعلق کو جائز سمجھتے تھے, مناسب سمجھتے تھے. اور یہ ٹرینڈ آپ کو اس وقت بھی نظر آتا ہے علماء کے ہاں, بہت ساروں کے ہاں. تو جو لوگ اپنے دارالعلوم کی ترقی اور اپنے دارالعلوم کو آگے بڑھانے اور اپنے دارالعلوم کے فوائد کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکمران اور حکمران اشرافیہ سے سمجھوتا کرتے ہیں یا ان سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے مفاد کے لیے فتوے دیتے ہیں یا ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, وہ ٹرینڈ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے علماء کے. اور میں کبھی کبھی اس پر تفصیلی بات بھی کرتا رہتا ہوں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ٹرینڈ موجود رہا ہے شروع سے, اور اس کی پہلی مثال ہمارے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے شمس العلماء کا خطاب لیا تھا. بعد میں حضرت شیخ الہند کے کہنے پہ یہ واپس بھی ہوا, لیکن لیا تو تھا. اچھا اور بھی کچھ ان کے ہم خیال تھے اور ان کے ساتھی تھے. اچھا تیسرا ٹرینڈ جو ہے وہ صوفیاء کا, جو حضرت تھانوی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کی مثال آپ کو عصر حاضر میں بہت کم ملے گی. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا. اس وقت بھی ان کی تصوف پر کتابیں اور ان کی ملفوظات اور ان کے خطبات جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں. بلکہ میں خطبہ سے یہ کہتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ تیار کرنا ہے تو حضرت تھانوی کے خطبات پڑھیں. آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور بغیر تیاری کے جمعہ پڑھاتے ہیں, لوگوں کو بور کرتے ہیں, یا لوگوں کو کوئی دیے دلائے بغیر ہی جو ہے نا ایک ہی موضوع چھیڑے رکھتے ہیں ہر جمعے کو, تو لوگوں کا ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیں. تو اس کے لیے اگر وہ محنت کرے اور میری گزارش مان لے کہ وہ حضرت تھانوی کے خطبات اور ان کے ملفوظات پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو لوگوں کا بھلا ہوگا. تو حضرت تھانوی کی بہت خدمات ہے اس حوالے سے. لیکن دوسری طرف انہیں سیاسی معاملات میں ہم اپنا مقتدا نہیں مان سکتے. ویسے بھی سیاسی آدمی نہیں تھے, ان کی خانقاہ میں تو اخبار بھی نہیں آتا تھا. سماجی علوم کو بھی انہوں نے جو ہے نا 12 پتھر باہر رکھا ہوا تھا اپنی خانقاہ سے. سیاسی معاملات میں انہوں نے کوئی درک ہی نہیں حاصل کیا ہوا تھا, یا سیاسی معاملات سے وہ بالکل لا تعلق تھے. تو ان کا جو ہے معاملات کیا ہے کہ وہ مثنوی مولانا روم کو یا حافظ شیرازی کو یا تصوف کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت تھانوی کے پاؤں چھونے پڑیں گے.
ہمیں تصوف میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور عصر حاضر میں تصوف کی جو نئی عملی شکل ہوگی، اس کے لیے ہم حضرت تھانوی کے ہاں جانا پڑے گا اور ان کے قدم چھونے پڑیں گے. انہوں نے بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا اجتہادی باتیں کی ہیں. مثال کے طور پر قلت طعام کے بارے میں انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ان کے دو تین ملتے ہیں، اور اس میں ساری بات آ جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قلت طعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل تھوڑا کھانا شروع کر دیں. آپ دو روٹیاں کھاتے ہیں، چند لقمے کم کر دیں، آدھی روٹی کم کر لیں، قلت طعام ہو جائے گی. اور ایک اور صورت بھی انہوں نے بتایا، وہ کیا کہ خوب ڈٹ کر کھائیں اور اس سے زیادہ کام کریں، تو قلت طعام خود بخود ہی ہو جائے گی. کہ اگر آپ کام زیادہ کر رہے ہیں، منع تو صوفیاء نے اس لیے طعام زیادہ سے منع کیا تھا نا کہ کام سے زیادہ کھانا نہ کھایا جائے، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ آپ کھانا ڈٹ کے کھائیں لیکن کام اس سے زیادہ ڈٹ کر کریں، خود بخود قلت طعام ہو جائے گی. اور اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چند لقمے کم کر دیں، تو اس طرح قلت طعام ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ اتنا کم کر لیں کہ آپ طاقت کم ہو جائے. مثال کے طور پر تصور میں صوفیہ دو بیماریاں قرار دیتے ہیں، ایک حب جا اور ایک حب مال. حضرت تھانوی نے اس کی بڑی شاندار تعبیر فرمائی. فرمایا کہ حب مال اس قدر جائز ہے جتنی حب مال سے انسان دوسروں کے شر سے بچ سکے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکے. سوال سے جو بچائے جتنا مال، اتنے مال کی محبت جائز ہے. اور جتنا جا دوسروں کے شر سے آپ کو بچائے، دوسروں کے سختی سے آپ کو بچائے، اتنی حب جا بھی جائز ہے، اتنی جا کی محبت بھی جائز ہے. تو یہ ان کی باتیں جو ہے مجتہدانہ ہے تصوف میں. تو ہم تصوف میں ان کو سلوٹ کریں گے، ان کے قدم چھوئیں گے، مگر سیاست میں ان کو مقتدی نہیں مان سکتے. ویسے بھی ان کا کبھی کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا. انہوں نے ایک جملہ، ایک ملفوظ ان کا ملتا ہے کہ اگر سیاست میں حصہ لینا تحریک خلافت کے زمانے تک مکروہات میں ساتھ تھا تو اب غربت کے درجے میں، تو اب ان کو کسی سیاسی پارٹی سے منسلک کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے منسلک ہوں گے، کیسے انہیں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے گا. تو ایک جعلی خط جو ہے وہ ملتا ہے تھانوی کے نام پہ کسی نے بنا لیا ہے، لیکن وہ باہر جعلی خط ہے، اور جعلی خطوں سے تھانوی کو آپ کسی پارٹی میں کے ساتھ نتھی کریں، یہ تو مناسب نہیں، ان کی یہ احترام کے خلاف ہے. تو حضرت تھانوی کو تصوف میں ہم اپنا مقتدا مانیں گے، سیاست میں حضرت شیخ الہند مقتدا ہیں ہمارے، تصوف میں حضرت تھانوی ہمارے مقتدا ہیں. اور ایک اور بزرگ کا ذکر کرنا مجھے بہت تکلیف ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں، وہ ہے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری. تو عرضی قومیت کے حوالے سے اور متحدہ قومیت کے حوالے سے وہ نظریہ ساز ہیں. وہ پولیٹیکل سائنس میں اتنے بڑے آدمی، میں سمجھتا ہوں ان کا وہ خطبہ پشاور کا جمعیت علماء ہند کا خطبہ صدارت ہے، وہ اتنا کمال کا خطبہ ہے کہ جس پر ان کو پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم جو ہے ان کے قدم چھوئے بغیر آگے نہیں چل سکتے. تو یہ تین اکابر جو ہیں ان کی حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عباد اللہ سندھی، سیاست میں ہم ان لوگوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور تصوف میں ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چھوتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے خیر کا راستہ ہے. ہاں، تدریس تعلیم میں وہ معلم اساتذہ کی تعلیمی خدمات کو ہم ضرور خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس میں بہت سارے نام آتے ہیں، تو اس میں ان کو سب کو ٹائبیوٹس پیش کرنا چاہوں گا. لیکن تعلیم میں، تدریس میں ان کے وہ فتاوا جو ہے حکمران اشرافیہ کی حمایت میں ہیں، وہ فتاوا قبول نہیں کیے جائیں گے. اس کے علاوہ وہ فتاوا بھی قبول نہیں کیے جائیں گے جو جدید صورتحال سے لا علمی کے نتیجے میں انہوں نے جاری کیے ہیں. جدید صورتحال اور جدید نظریات، جدید معاشی اور سیاسی حالات کو جانے بغیر جو فتاوا وہ جاری کرتے ہیں، قدیم کتابوں کا حوالہ بنا کر جو اور منطبق کرتے ہیں ان فتاوا کو جو منطبق ہوتے نہیں ہیں، ان کی اپلیکیشن ہو نہیں رہی، ان کے انطباق ہو نہیں رہا، تو ایسے فتاوا کو جو ہے وہ کوئی مانے گا نہیں ہے، اور وہ فتاوا آگے چلیں گے بھی. تو میں انہی چند باتوں کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ.